اللہ رب العزت کا کرم بالائے کرم، اس نے آج کی اس پرفتن دور میں جہاں گناہ صرف عام نہیں ہوئے بلکہ گناہ لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس پرفتن دور میں ہمیں اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، حضور کا ذکر کریں، اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں، ہم اس ذکر کو کریں جس ذکر کو اللہ پسند فرماتا ہے، ہم اس ذکر کو کریں جو ہمارے مقدروں کی معراج ہے، ہم اس ذکر کو کریں جس ذکر کی وجہ سے اللہ ہمیں شفاعت کی ضمانت عطا فرمائے گا، ہم اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو کریں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا کوئی نبی نہیں، تمام تر نبی جو میرے آقا سے پہلے آئے وہ میرے نبی کے آنے کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے۔ آدم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، حضرت آدم آئے تو حضرت آدم بھی میرے نبی کا خطبہ پڑھنے کے لیے آئے، حضرت آدم کے بعد حضرت شیس آئے، حضرت شیس بھی میرے نبی کی آمد کا خطبہ پڑھنے کے لیے آئے، حضرت شیس کے بعد حضرت ابراہیم ہو وہ بھی میرے نبی کے آنے کی بشارت دینے کے لیے آئے، حضرت اسماعیل ہو وہ بھی میرے نبی کی عظمتوں کا خطبہ پڑھنے کے لیے آئے، حضرت یوسف ہو وہ بھی میرے نبی کی عظمتوں کا خطبہ پڑھنے کے لیے آئے، حضرت یعقوب ہو وہ بھی میرے نبی کے آنے کی بشارت دینے کے لیے آئے، حضرت سلیمان ہو وہ بھی میرے نبی کی عظمتوں کے گیت گانے کے لیے آئے، حضرت موسیٰ ہو وہ بھی میرے نبی کی نعت بیان کرنے کے لیے آئے، حضرت عیسیٰ ہو وہ بھی میرے نبی کے آنے کی خوشخبریاں سنانے کے لیے آئے۔ 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء اس خاکدانی گیتی پر آئے، اس زمین پر آئے اور لوگوں سے کہا اس خدا کا کلمہ پڑھو، تمام تر بھوتوں کی پوجا چھوڑ کر اس خدا کی طرف اپنے سر کو جھکاؤ۔ تو اس قوم نے پوچھا اے آدم تم ہمیں کس خدا کی طرف بلا رہے ہو؟ آدم نے کہا میں تمہیں ہزاروں خداؤں سے نجات دلا کر ایک خدا کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، اس ایک خدا کی پرستش کرو، اس ایک خدا کو اپنا معبود جانو۔ اس دنیا نے پوچھا اے آدم بتا تو اس ایک خدا کی طرف دعوت تو دے رہا ہے، کیا تو نے اس خدا کو دیکھا ہے؟ آدم کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ آدم کہتے ہیں میں نے تو اس خدا کو نہیں دیکھا مگر ہاں میں جانتا ہوں خدا ایک ہے۔ جب اس خاکدانی گیتی پر شیس علیہ السلام آئے، شیس علیہ السلام نے دنیا کے لوگوں سے کہا اس خدا کو ایک جانو، اس خدا کی عبادت کرو، اس خدا کو اپنا سب کچھ جانو۔ اس دنیا نے پوچھا شیس تو نے اس خدا کے ایک ہونے کا دعویٰ کیا، کیا تو نے اس خدا کو دیکھا ہے؟ شیس نے کہا دیکھا تو میں نے بھی نہیں ہے، جبریل نے بتایا ہے خدا ایک ہے، خدا نے بتایا خدا ایک ہے، دیکھا میں نے بھی نہیں ہے۔ ابراہیم آئے، ابراہیم نے کہا اس خدا کی عبادت کرو جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس دنیا نے پھر پوچھا ابراہیم خدا کے ایک ہونے کی دعوت دے رہا ہے نا، اس خدا کو دیکھا ہے؟ ابراہیم نے کہا میں نے نہیں دیکھا، میں نے بھی سنا ہے کہ وہ خدا ایک ہے۔ وہ حضرت اسماعیل آئے، اس قوم نے ان سے بھی پوچھا وہ خدا ایک ہے کیا تم نے دیکھا ہے؟ 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء اس خاکدانی گیتی پر آئے، اس خدا کی وحدانیت کی دعوت دی۔ اس قوم نے پوچھا کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ تمام نے کہا دیکھا نہیں سنا ہے، لیکن جب مکہ کی سرزمین پر تمام لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور میرا اور آپ کا نبی جلوگر ہوتا ہے اور فاران کی چوٹی سے میرا اور آپ کا نبی لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ تمام تر بتوں کی عبادت چھوڑ کر اسے خدا کی طرف آ جاؤ، تو ان لوگوں نے میرے نبی سے پوچھا کیا تم نے بھی سنا ہے وہ خدا ایک ہے جیسا پہلے نبیوں نے سنا تھا؟ میرے اور آپ کے نبی کہتے ہیں نہیں میں نے سنا نہیں ہے بلکہ میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس خدا کے ایک ہونے کو دیکھ کر آیا ہوں۔ تو میرا خدا ایک ہے یہ میرے نبی نے دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کی بھاشا اور میری بھاشا میں فرق ہو سکتا ہے، یہ گاؤں کا علاقہ ہے اور یہاں کی میٹھی زبان شاید گجراتی ہوگی، تو گجراتی زبان آپ کی ہے، میری اردو زبان ہے، آپ گجراتی بہت اچھا بولتے ہیں، میں اردو بہت اچھا بولتا ہوں، تو کانورزیشن میں شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لفظ آپ کو سمجھ آئیں کچھ نہ آئیں۔ ہم جانتے ہیں ان علاقوں میں جب ہمیں سادات کرام دعوت دے کے بلاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ شاید آپ میرے الفاظ سمجھے نہ سمجھے۔ دیکھیں میاں ہم تمام لوگ کس کے عاشق ہیں؟ حضور کے عاشق ہیں۔ زور سے بولو کس کے عاشق ہیں؟ حضور کے عاشق ہیں۔ بھاشا الگ ہو سکتی ہے، عشق الگ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بس یہ سوچیں جو پڑھا جا رہا ہے،
جو سنایا جا رہا ہے، جو سنا جا رہا ہے، بس اس نبی کا ذکر ہو رہا ہے جس کے ذکر کو کرنے کے لیے اللہ نے 30 پارے اتار دیے۔ الحمدو کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن میرے نبی کی تعریف میں اتارا گیا، میرے نبی کی توصیف میں اتارا گیا، میرے نبی کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے اتارا گیا۔ تو آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کے عشق، آپ کے جوش کا خیال رکھتے ہوئے میں بلبل باغ مدینہ محترم محمود مستجاب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں گے۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ کیسا سنتے ہیں۔ عرض کروں کہ اچھا وہ اس وقت کو یاد کریں جب میرے نبی نے یہ کہا نا کہ میں خدا کا آخری نبی ہوں اور تم مجھے اس خدا کا نبی جانو اور اس خدا کی عبادت کی طرف آ جاؤ، تو وہی لوگ جو میرے نبی کو سچا کہتے تھے، وہی لوگ جو میرے نبی کو اچھا کہتے تھے، وہی لوگ جو میرے نبی کو نیک کہتے تھے، جب انہوں نے سنا نا یہ اپنے مذہب کی طرف بلا رہا ہے، یہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، تو وہی لوگ جو کل تک سچا کہتے تھے اب وہ جھوٹا کہنے لگے، وہی لوگ جو کل تک آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے اب وہ میرے نبی کا امتحان لینے لگے۔ تو ایک شخص تھا جسے دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، اس کا نام ابو جہل نہیں ہے، اس کا نام کچھ اور ہے، مگر نبی کا ایسا گستاخ ہوا لوگ اس کا اصل نام بھول گئے اور لوگ اسے ابو جہل کہنے لگے۔ ابو جہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل کا مطلب ہوتا ہے جاہلوں کا باپ، جاہلوں کا باپ۔ ایک دن وہ میرے آقا کے پاس آتا ہے، ایسے مٹھیاں بند ہے، مٹھیوں میں کنکر ہے، کنکر لے کے ایسے مٹھی پیچھے کر کے آتا ہے۔ میرے آقا بیٹھے ہیں، وہ میرے آقا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نبی ہو؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا تم نبی ہو تو علم غیب جانتے ہوگے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے تمام تر وہ علم سکھائے جو میں نہیں جانتا تھا، اللہ نے مجھے تمام وہ باتیں بتائی جو میں نہیں جانتا تھا۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ میری طرف دیکھیں۔ جیسے ہی میرے آقا نے کہا نا اللہ نے مجھے تمام تر چیزوں کا علم عطا کیا ہے جو میں نہیں جانتا تھا، تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میری مٹھی میں کچھ لے کے آیا ہوں، تم بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ اکبر قربان جانا، جیسے ہی میرے آقا نے سنا نا ابو جہل نے کہا یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ محمد کون ہے؟ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ مٹھی میں قید اس کی کنکر بول پڑتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی پہ ایک شعر کہا ہے کہ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکر بول دیتا ہے، ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکر بول دیتا ہے، میرے سرکار سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے۔ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکر بول دیتا ہے، میرے سرکار سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے۔ نبی کی نعت پڑھ کر دیکھیے شہر مدینہ میں سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے۔ نبی کی نعت پڑھ کر دیکھیے شہر مدینہ میں سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے۔ نبی کی نعت پڑھ کر دیکھیے شہر مدینہ میں سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے۔ آئیے